immediately, the moment, etc. immediately وغیرہ کو بطور حروف عطف استعمال کیا جاتا ہے. نوٹ: حروف عطف دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل، انفارم می immediately you have any news. جو ہی تمہارے پاس کوئی خبر آئے مجھے اطلاع کرنا. He came to know immediately he arrived. جو ہی وہ آیا اس سے پتہ چل گیا. I loved her the moment I saw her. جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھے اس سے پیار ہو گیا. Tell me the instant he comes. جو ہی وہ آئے مجھے بتانا. The next usage, in and into. In کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ into سمت کے ساتھ حرکت بھی ظاہر کرتا ہے. For example, my mother is in the kitchen. میری والدہ باورچی خانے میں ہے. She came into my room laughing. وہ ہنستی ہوئی میرے کمرے میں آئی. The plates are in the cupboards. پلیٹیں الماری میں ہیں. Jump into the river. دریا میں چھلانگ لگا. The next usage, in case and if. in case اور if کا استعمال الگ الگ ہے. جب احتیاطی تدبیر کرنا ہو یعنی کوئی کام ہونے سے پہلے احتیاط کرنا ہو تو in case استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام ہو جائے یا شرط پائی جائے تو if کا استعمال کرتے ہیں. For example, you should insure your car in case it is lifted. تمہیں اپنی گاڑی انشورنس کروا لینی چاہیے بالغرض چوری ہو جائے تو. Take Ali's advice with you in case you have no time to see him. علی کا پتہ اپنے ساتھ لے چلو بالغرض تمہارے پاس اس سے ملنے کے لیے کوئی وقت نہ ہو. Come to me if there is a problem. اگر کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جانا. I will come and see you if I pass through Hyderabad. اگر میرا حیدرآباد سے گزر ہوا تو میں آپ سے ملنے آؤں گا. The next usage, in spite of. in spite of ایک preposition ہے جو کہ 3 الفاظ سے بنا ہے. اس کے بعد عموماً ناؤن آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ باوجود. یہ because of کا متضاد بھی ہے. For example, we bought bitter gourds in spite of high price. زیادہ قیمت کے باوجود ہم نے کریلے خریدے. He went to party in spite of delay. دیر ہو جانے کے باوجود وہ پارٹی میں گیا. اجمل married her because of her looks. اجمل نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کی. آصف married her in spite of her looks. آصف نے اس کی بدصورتی کے باوجود اس سے شادی کی. The next usage, indeed. Indeed کو very اور adjective یا adverb کے بعد ان کے معنوں کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مختصر جواب کی صورت میں indeed سے پہلے امدادی فعل استعمال کرتے ہیں. For example, thank you very much indeed. واقعی بہت بہت شکریہ. We are very pleased indeed to see you. تمہیں مل کر واقعی ہم بہت زیادہ خوش ہیں. It's hot. It is indeed. گرمی ہے. واقعی ہے. Maria made a fool of herself. She did indeed. ماریا نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. واقعی. The next usage, instead of. Instead of کے بعد ہمیشہ فعل کی ing فارم استعمال ہوتی ہے یا ناؤن استعمال کرتے ہیں. For example, he went to garden instead of park. وہ پارک کے بجائے باغ میں چلا گیا. She stayed in bed all day instead of working. وہ کام کرنے کے بجائے سارا دن بستر پر لیٹی رہی. We went shopping instead of having dinner. کھانا کھانے کے بجائے ہم خریداری کرنے چلے گئے. I came here instead of going to market. مارکیٹ جانے کے بجائے میں یہاں آ گیا.
The next usage it. Point number 1. ایٹ کو بطور فائل مختلف خیالات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹس نائس ٹو بی ود یو. آپ کے ساتھ ہونا بہت اچھا ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہر. اسے سمجھنا مشکل ہے. اٹ وریڈ می اے بٹ دیٹ شی ڈڈنٹ فون. مجھے اس سے قدرے پریشانی ہو گئی کہ اس نے فون نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 2. اہمیت کے لیے اٹ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹس امپورٹنٹ ٹو انفارم ہم. اسے اطلاع دینا ضروری ہے. اٹس اسینشل دیٹ ہی کمز اسٹریٹ ٹو می وین ہی ارائیوز. یہ ضروری ہے کہ وہ جب پہنچے تو سیدھا میرے پاس آئے. پوائنٹ نمبر 3. مشکل کے لیے بھی اٹ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سالو اٹ. اسے حل کرنا مشکل ہے. اٹ مسٹ بی ہارڈ ٹو لیو آن دس سیلری. اس تنخواہ پر گزارا کرنا مشکل ہوگا. پوائنٹ نمبر 4. امکان کے لیے بھی اٹ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹس پروبیبل دیٹ وی ول بی اے لٹل لیٹ. یہ امکان ہے کہ شاید ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں. از اٹ پاسبل ٹو گو بائی ایئر. کیا ہوائی جہاز پر جانا ممکن ہے. پوائنٹ نمبر 5. مفید کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹس یوزفل ٹو ریڈ دا ہول بک. پوری کتاب پڑھنا مفید ہے. اٹس پوائنٹ لیس ٹو گو دیئر آن سنڈے. اتوار کو وہاں جانا بیکار ہے. پوائنٹ نمبر 6. معمول کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹس یوزول ٹو گو alone. اکیلے جانا معمول ہے. اٹس کسٹمری ٹو ٹپ دا ویٹرس. بیروں کو ٹپ دینا معمول ہے. پوائنٹ نمبر 7. وقت لگنا کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ ٹیکس لانگ. اس میں بہت دیر لگتی ہے. اٹ ٹک می 2 hours to get home. مجھے گھر پہنچنے میں 2 گھنٹے لگے. پوائنٹ نمبر 8. جذباتی رد عمل کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اٹ واز لولی ٹو سی یو اگین. آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی. اٹ شوکڈ می دیٹ اجمل ڈڈنٹ ٹاک ٹو اینی ون. مجھے یہ سن کر صدمہ ہوا کہ اجمل نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. پوائنٹ نمبر 9. سچائی کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل از اٹ ٹرو دیٹ ہی از ill. کیا یہ سچ ہے کہ وہ بیمار ہے. اٹس ٹرو دیٹ وی ور دیئر. یہ بات درست ہے کہ ہم لوگ وہاں تھے. پوائنٹ نمبر 10. سہولت کے لیے بھی اٹ استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ ول بی بیسٹ ٹو گو ارلی. سویرے جانا بہتر ہوگا. ول اٹ سوٹ یو ٹو کم ٹمارو مارننگ. کیا آپ کے لیے کل صبح آنا مناسب رہے گا. پوائنٹ نمبر 11. ذہن میں خیال آنا کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ occurred to me that he might have forgotten. میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید وہ بھول گیا ہو. It struck me that Ali was behaving strangely. میرے خیال میں آیا کہ علی عجیب سا برتاؤ کر رہا ہے. پوائنٹ نمبر 12. لگنا کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ appears that it may rain. لگتا ہے کہ شاید بارش ہو. It seems obvious that we can't go on like this. یہ واضح لگتا ہے کہ ہمارا ایسے گزارا نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نمبر 13. جملے میں مصدر اور دیٹ کلاس کے علاوہ دوسری کلاسز بھی استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل it doesn't interest me whether you pass or not. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں آیا کہ تم پاس ہوتے ہو یا نہیں. It doesn't matter when it comes. وہ جب بھی آتا ہے کوئی بات نہیں. It isn't clear what you mean. یہ بات واضح نہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے. پوائنٹ نمبر 14.
اٹ والے جملے میں انگ فارم کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ واز نائس سینگ یو. آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. اٹ از نو یوز ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. وضاحت کرنے کی کوشش کرنا بیکار ہے. پوائنٹ نمبر 15. ایز اف کو متعارف کروانے کے لیے بھی اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اٹ لکس ایز اف آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو ٹربل. لگتا ہے جیسا کہ میں پھنسنے لگا ہوں. اٹ لکس ایز اف اٹ مے رین. لگتا ہے جیسا کہ شاید بارش. پوائنٹ نمبر 16. اٹ کو بطور مفعول بھی استعمال کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اجمل میڈ اٹ کلیئر دیٹ ہی ڈس ایگریڈ. اجمل نے یہ بات واضح کی کہ اس نے اختلاف رائے کیا. آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو واک. مجھے پیدل چلنا مشکل لگ رہا ہے.